نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں ڈالے، لیکن ایسا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہر پریشانی انسان کے گناہوں کے وجہ سے ہو، اور یہ بار بار بھی ہو سکتی ہے، بار بار بھی پریشانی، بلکہ قرآن میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی پریشانی آئے وہ کسی گناہ کے پاداش میں آئے، لیکن یہ بھی ہے، لیکن بہت سارے ایسے نیک صلحاء لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور وہ آزماتا صرف اسی لیے ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کون انسانی زندگی میں اس دارالعمر میں کتنا کھرا اتر پا رہا۔ ایک انسان بڑا نیک ہے تو آخر اس کے نیکی کا امتحان اس دنیا میں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کبھی صبر کے ذریعے آزماتا ہے، پریشانی دے کے آزماتا ہے، کیا یہ صبر کر رہا ہے یا نہیں، یا یہ صرف نمازی ہے، دیندار ہے، تقوی شعار، تہجد گزار، اصل آزمائش کا وقت اب آیا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے، کوئی بیماری آئے تو وہ صرف اور صرف اس کے گناہ کے وجہ سے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہاں یہ وجہ ہے کہ گناہوں کے وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کیا کہتا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجا ہے تو وہ آزماتا ہے کون کھرا اترتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، سال بھر تم نے محنت کی ہے، کھیتیاں لگائی ہیں، فصل لہلہا رہی ہے، اور سب اس کو ختم کر کے آزمائیں گے۔ اولاد دیا ہے، ہم اولاد چھین کے، اولاد سے محروم کر کے تم کو آزمائیں گے، مختلف انداز سے ہم تم کو آزمائیں گے، لیکن وبشر الصابرین، صبر کرنے والے وہی کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہو، لیکن یہ بھی ایک بہت بنیادی